پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ یو این میں دنیا کے لیڈرز کی جو تقریریں ہوئی اس میں اس وقت جی ٹاک آف دا ٹاؤن جو تقریر بن چکی ہے، جس اسپیچ پہ بات کی جا رہی ہے، جو ایڈریس ڈاکٹر جے شنکر نے کیا ہے، اس کے بہت سارے اینگلز ہیں، اس پہ ہم نے بات بھی کی. لیکن اس وقت اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد خان باشانی صاحب، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. شکریہ جی آپ کا. سر، جیسا میں نے آپ سے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اب سینٹر سٹیج پر آ چکا ہے اور اس کے پاس اب اتنی طاقت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہا کہ ٹائم آف سیٹنگ دی ایجنڈاز فار دی ورلڈ، اب اس چیز کو چیلنج کیا جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہم انڈسٹری اٹھا لیں، آپ ٹیکنالوجی لے لیں، بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ نکی ایشیا میں ایک ایسا آرٹیکل بھی شائع ہوا ہے، ان کی خبر بھی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اب انڈیا ہے وہ الیکٹرانکس کا ہب بننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، یعنی وہ بن چکا ہے اور اس سے اب اس کو بھی نہیں روکا جا سکتا. تو اگر آپ ہر چیز میں اتنا آگے جا رہے ہو تو پھر آپ یہ بات ورلڈ سٹیج پر آ کر کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہماری سنی جائے گی. آپ اس کو سر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بات درست ہے کہ انڈیا جو ہے اب سینٹر آف اٹینشن ہے، اور اس میں جو دنیا کی بڑی بڑی ضروریات ہیں اس کے لیے اس کا بھی وہ ایک بنیادی طور پہ اب بنتا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، انکلوڈنگ ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس بھی ہو جائے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لارجسٹ پاپولیشن ہے، نمبر 1 کنٹری اس وقت، اس حساب سے بھی اس کا اپنا ایک ویٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس حوالے سے انڈیا نے ایک ریمارکیبل قسم کی چھلانگ لگائی ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس طاقت ہے اس کو ریئلائز کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس طاقت کی موجودگی میں ہمیں کسی کے آگے غیر ضروری طور پہ جھکنے کی یا کسی کے ایجنڈے پہ چلنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کوئی دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ یہ کوئی اس طرح کا موقف انڈیا سے سامنے آیا ہے. میں بار بار انہی فورمز پہ ریپیٹ کر چکا ہوں، and once again I repeat کہ یہ جو موقف ہے یہ بنیادی طور پہ 1947-48 میں سیٹ ہو گیا تھا، جس کو دنیا نان الائن موومنٹ کے نام سے جانتی ہے، جس میں تقریباً جو ہے وہ 80 کے قریب ملک جو ہیں وہ شامل ہو گئے تھے. اس کا جو بیسک ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو دنیا میں کولڈ وار ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دا پارٹ اینڈ پارسل آف دس کولڈ وار، اور ہم کسی ایک ملک کی طرف سے ہو کے دوسرے کے لیے لڑنا، دوسرے کی طرف سے ہو کے اس کے لیے لڑنا، اس میں ہم نہیں جائیں گے. تو اس میں باٹم لائن کیا تھی کہ آپ جو ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں ہم وہ نہیں مانتے. It was a very clear announcement، جس کی وجہ سے جو نان الائن موومنٹ تھی اس کو شروع میں 1947-48 کے فوراً بعد جو ہے وہ امریکہ اور جو ہے سوویت یونین دونوں اس کو اپوز کرتے تھے، دونوں. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جب انہوں نے ایک کو بھی نہیں ماننا تو انہوں نے اپوز کرنا ہے. تو اس میں جو ہے بعد میں آہستہ آہستہ ان میں لچک پیدا ہوئی. سب سے پہلے سوویت یونین نے یہ ریئلائز کیا کہ جو ہے وہ اس حوالے سے ایک بڑی دنیا کو انڈیا جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے انفلوئنس، جس میں افریقہ کے خصوصاً بہت سارے ملک، اور اس وقت جو ہے وہ ایشیا کے ملک بھی جن میں انڈونیشیا اور ملائیشیا وغیرہ تھے اس میں شامل ہو رہے ہیں. یہ الجیریا سے لے کے یہ سارا ایک ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے گروپ میں شامل کریں بجائے اس کے کہ اپوز کرنے کے، کہ نان الائن ہونے کے باوجود آپ کے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں. یہ بعد میں جا کے پریزیڈنٹ کینیڈی نے بھی جو ہے اس کو ریئلائز کیا، بہت بعد میں جا کے. تو انہوں نے بھی ایک طرح کا ٹوٹل ایکسیپٹنس کا اظہار کیا نان الائن موومنٹ کے، بلکہ کینیڈی پہ یہ چارجز تھے کہ یہ کولڈ وار کو چھوڑ کے تو نان الائن موومنٹ کی طرف ہو گیا ہے. اس نے اتنی کھل کے اس کے بارے میں بولنا شروع کر دیا کہ یہ بڑی یوزفل قسم کی موومنٹ ہے. تو یہ چیز جو ہے تب سے چلی آ رہی ہے. تو اس پہ اب ظاہر ہے بعد میں انڈیا کے اندر جو تبدیلیاں آئی اس کی وجہ سے ایسے لگا
کہ انڈیا نے جو ہے وہ نان الائن موومنٹ پہ سرنڈر کر دیا، اور ظاہر ہے یہ آرگنائزیشن بھی پریکٹیکلی ختم ہو گئی. لیکن انڈیا کی پالیسیاں جو تھی دونوں بلاکس کے درمیان جو سرد جنگ ہے اس میں غیر جانبدار رہی ہیں، جو کہ اب آ کے تو نریندر مودی صاحب نے بطور پرائم منسٹر اس کو ایک نئے نام کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ اور نئی ٹرمینالوجی میں رنگ کے تو اس کو آگے بڑھایا. لیکن یہ بنیادی کانسیپٹ وہی پرانا ہے. لیکن اس میں کیچ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک ول ہوتی ہے کسی کام کی، انڈیپینڈنس کی، حوصلہ ہوتا ہے جو کہ دکھانا پڑتا ہے، ریڑھ کی ہڈی جس کو آپ کہتے ہیں، کہ آپ کو دکھانی پڑتی ہے کہ ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم برے سے برے وقت میں سٹینڈ کر سکتے ہیں. اور انڈیا نے اس وقت سٹینڈ کیا جب انڈیا ون آف دی پور کنٹریز میں سے تھا. اس لیے یہ ول ہوتی ہے، لیڈرشپ کی ول، یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے آپ کے پاس بارگیننگ چپس ہیں، اکانومی مضبوط ہو گئی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. آئی ایم سوری ٹو سے، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. چین نے بہت پہلے جو ہے اس لیول کو ٹچ کر لیا تھا، جو ہے نا یہ جو اکانومیکل لیول ہے، بہت پہلے چین نے جو ہے سر نکال دیا تھا انٹرنیشنل اکنامک منڈی میں ایز اے مین پلیئر کے. لیکن آج بھی دیکھیں اگر تو چائنا بہت معاملات میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو کراس کر چکا ہے. خود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے کئی جگہوں پہ گھٹنے ٹیکے، ویسٹ نے گھٹنے ٹیکے. ان کی ٹیکنالوجی، اکنامک پروگریس، پاپولیشن، اور سب سے بڑھ کے اس زمانے میں جو اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی مڈل کلاس کی پرچیزنگ پاور. یہ ساری چیزیں چین کے ساتھ تھی. لیکن کیا دنیا میں چین جو ہے وہ لیڈر بن گیا اتنی بڑی قوت کے باوجود، جبکہ وہ اکانومی کے اعتبار سے یو این کو کراس کر گیا؟ اب بھی دنیا چین کو ایک دکاندار سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو سیریس نہیں لے رہی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 148 ملک جو ہیں اس کے روڈ اینڈ بیلٹ کے منصوبے میں شامل ہوئے ہیں. 148 ملک جنہوں نے باقاعدہ جو ہے چین کا روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ آن کیا، اس کو اپنے ملکوں میں انٹروڈیوس کیا. لیکن وہ پولیٹیکلی چین کے ساتھ اس طریقے سے الائنس نہیں ہوئے. ایون پاکستان جیسا ملک جس کو دنیا مانتی ہے کہ یہ نمبر 1 انفلوئنسڈ ملک ہے چین کے ہاتھوں، وہ بھی جو ہے آپ کو دیکھیں کتنے ترلے مار رہا ہے امریکہ کے دروازے پہ جا کے کہ مائی باپ ہم تو اصل میں آپ کے ہیں، تو آپ ہمیں نہ دھتکاریں. تو چین کیا بیچتا ہے؟ اب بھی وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹنرشپ اصل تو جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہے. چین سے ہماری کیا دوستی ہے جی؟ نہ ہم ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کے کلچر کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. آج بھی پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے، ان کے بزنسز، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کا سارا جو وہ ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے ہے. اور اسی کو بچانے کے لیے وہ چین کو، اب یہ چین کے ساتھ صرف یہ سلوک نہیں، سری لنکا جیسے ملکوں نے بھی ایک ایسا سلوک کیا جس کو کہ مائلڈ زبان میں بدتمیزی کہا جا سکتا ہے. افریقہ کے بہت سارے ملکوں نے، کئی ملکوں نے جو ہے وہ روڈ اینڈ بیلٹ سے نکلنے کا بھی اعلان کیا، جسے اٹلی جیسے ملکوں نے اس پہ غور کرنے کا اعلان کیا. تو اس سب کو آپ دیکھیں تو کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا یہ چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں، اکانومی، ٹیکنالوجی کا انفلوئنس کے باوجود چین کو، اور ملیٹریلی another thing بھی جو ہے چین جس پیک پہ پہنچا ہوا ہے وہ اس کو آپ دیکھ لیں، لیکن اس کو دنیا سیریس نہیں لے رہی. جس میں سبق کیا ہے کہ اس طرح کے ایجنڈے سیٹ کرنے کے لیے یا ان ایجنڈوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا چیلنج کرنے کے لیے صرف اکانومی کافی نہیں ہوتی. اس میں آپ کی جو ہوتی ہے ایک ملیٹری اور کلچرل فورس. اکانومی تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو کوئی ملک یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے نا، کہ جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں وہ دنیا کو فتح کرنے نکل جائے ہماری طرح، تو پھر بات تو نہیں بنتی. لیکن اکانومی تو ہے ہی ہے، لیکن اکانومی سے آگے جو چیز آپ کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتی ہے وہ ہوتی ہے فوجی قوت اور آپ کا کلچرل اثر و رسوخ، جس میں آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کس طرح دوسرے ملکوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، پھر آپ کی آئیڈیالوجیکل سیٹنگ کیا ہے، آپ کیا میسج کیا دے رہے ہیں دنیا کو. آپ دیکھیں دنیا میں کولڈ وار جو پہلی ہوئی تھی
اس میں یہ جو ہے بڑی برابری تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سوویت یونین میں. دونوں کے پاس بے تحاشا فوجیں تھی، ٹیکنالوجی تھی، بم تھے، نیوکلیئر تھا، ہر چیز تھی. تو دنیا کس چیز پہ جاتی تھی؟ یہ چیزیں تو تھی. تو پھر آگے پھر آئیڈیالوجیکل چیزیں تھی جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی. ویسٹ کہتا تھا جو جی ہم ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، جی ہم تو دنیا میں آزادیوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. حالانکہ خود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں اسی دور میں میکارتھیزم انٹروڈیوس ہوا تھا، جو ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز پہ سب سے بڑی اٹیک تھی. لیکن دنیا کو کم از کم وہ یہ بتا رہے تھے کہ سوویت یونین میں چونکہ آزادیاں نہیں تو ہم آزادیوں کے چمپئن ہیں. سوویت یونین دنیا کو بتا رہا تھا کہ یہ سرمایہ داری جو ہے لوٹ گسوٹ پہ مبنی نظام ہے، تو ہمارے پاس ایک منصفانہ اور مساوات پر مبنی نظام ہے جو ہم دنیا کو لے کے جا رہے ہیں. یہ پورا نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ اپنے اپنے ملکوں میں صحیح غلط انداز میں اس کو انٹروڈیوس کرا کے تو ایک انہوں نے آئیڈیالوجیکل لڑائی چھیڑی جس نے کولڈ وار کو اتنی نصف صدی تک سسٹین کیا. تو کولڈ وار کے ایجنڈے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہ چیزیں بھی ساری دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ کیا، کہاں پہ کیا سٹینڈنگ ہے. جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں تو پھر جا کے تو آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے چلتی ہے، دنیا کو اٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے انڈیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے، لیکن انڈیا کو جو ہے وہ جو موریلٹی اور آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پہ بھی کلیریفائی ہونا پڑے گا کہ وہ میسج دنیا کو کیا دیں گے. کہ دنیا اگر ان کے ایجنڈے پہ چلے گی ایسٹ ویسٹ کو چھوڑ کے تو پھر ان کے ایجنڈے کے مین پوائنٹس کیا ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی زیادہ ہے. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. نو باڈی از گوئنگ آفٹر دی ٹیکنالوجی. یہ سارے تھکے آ رہے ملک کینیڈا سے لے کر سویڈن تک جو ہے بے شمار ٹیکنالوجی ہے. انہی کی وجہ سے آج وہاں پہ یہ نیوکلیئر اور وہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. جی تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنے کی بھی ہوتی ہیں. بشیر صاحب وہیں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے تو پاکستان کی اگر چلیں فیس آف ہوتا تھا یا ڈیبیٹ ہوتی تھی تو یو این میں بھی کچھ ایسا چلتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ. اب تو ہم اس سے بھی رہ گئے. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اگر بات چیت بھی ہوتی ہے یا ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے یا ہیٹنگ ڈیبیٹ کی بات کی جاتی ہے یا فیس آف ہو رہا ہوتا ہے تو کس سے ہو رہا ہوتا ہے؟ افغانستان کے ساتھ. کہ افغانستان نے یہ کہا ہے اور وہاں پر افغانستان کی طرف سے یہ کہا گیا اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس سیڑھی سے بھی نیچے آ چکے ہیں کہ جہاں پر ہم انڈیا سے کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کر لیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. اور ہماری طرف سے جو اسپیچ ہوئی اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا جو دورہ رہا اس کے پر آپ جانتے ہیں کیا صورتحال رہی اور جو اسپیچ کی اس میں بھی ہم نے باقاعدہ بھائی گردان جاری رکھی. لیکن اب انہوں نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے کہ نہیں بات ہی نہ کرو. کیا اتنا نیچے آ گئے سر اب؟ نہیں، یہ نیچے آ جانے کی جو ریئلائزیشن ہے اور اس کا جو امپیکٹ محسوس کرنے کی بات ہے نا وہ تھوڑی دیر ہو گئی. یہ نیچے آنا تو بہت پہلے ہو گیا تھا. یہ تو ہم گزشتہ 5-7 سال سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ ڈبکی لگائی ہوئی ہے جس کے پیچھے راکٹ باندھ کے تو اب کسی چیز کو نیچے کی طرف پھینک رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت پہلے جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس معاملے میں باٹم ٹچ کر چکا تھا. صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی گردن سے ابھی جو ہے وہ سریا نہیں نکلا تھا، جو ایکڑی تھی نا وہ نہیں نکلی تھی. تو وہ اب آہستہ آہستہ نکل نہیں جا رہی ہے. جب دنیا آپ کو نوٹس ہی نہیں کرتی، آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی ایئر لائن کے پائلٹ کی طرح جو ہے وہ اٹھتا ہے یہاں سے راتوں رات تو پیرس سے ہوتا ہوا لندن سے نیو یارک جا کے خود ہی اپنی سیلفی بنا کے تو بے نیل و مرام واپس آتا ہے. نہ کوئی قابل ذکر پرسنالٹی اس سے ملتی ہے، نہ کوئی ملک کو، نہ کوئی کمیونیکیشن، نہ کسی نے نوٹ کیا، نہ کسی نے پروٹوکول دیا. تو جب یہ ریئلائزیشن ہے کہ اب آپ لوگوں کا کام رہ گیا ہے ایک سیلفی لینے تک، تاکہ آپ اپنے عوام کو یہ بتا سکیں کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور تم لوگ خوف کی کیفیت میں ہی مبتلا رہو چونکہ ہم ابھی زندہ ہیں. بس اس سے آگے کچھ نہیں. یہ دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی فارمولا نہیں، کوئی پلان نہیں، ملک اتنے بڑے ڈیپسٹ قسم کے کرائسس کا شکار ہے، اس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں، مینیفیسٹو نہیں، کچھ بھی نہیں.
تو آپ پھر کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے گنے جانے چاہیے یا ہمیں کوئی کسی طریقے سے کہیں کاؤنٹ کرے؟ آبویسلی اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک، اچھا سر، آپ سے ایک آخری سوال یہ ہوگا، ہم نے یہ جو بات کی، اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتہ پہلے آپ سے بات بھی کی تھی، کیسا لگا کہ پاکستان کی طرف سے آ گیا کہ نہ ہم اس کی طرف ہیں نہ ہم اس کی طرف ہیں، ہم تو بھائی بیچ میں چلیں گے، ہم کسی کے ساتھ ہیں، وہی جو نان الائنمنٹ کی موومنٹ کی بات کی کہ اچھا پاکستان نے بھی کوئی ایسا کوئی، لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ چائنا کے ساتھ، وہیں پر اب یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ انفلوئنس جو ہے ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی سچویشن، کچھ ایسے وزٹ ہوئے، بات چیت ہوئی، سب کچھ سامنے آ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب اتنی نہیں ہے سکت یا طاقت کہ ہم اس طرح کا کوئی سٹینڈ لے سکے، پاکستان ایسا سٹینڈ لے سکے کہ نہیں، ہم نے جو ہے وہ بس اس طرف رہنا، اس طرف نہیں جانا؟ نہیں، پاکستان کے لیے تو یہ سٹینڈ لینا، دیکھیں جی، وہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک کو جس طرح کی سوشیو اکنامک پولیٹیکل سچویشن میں ہے، اور دنیا کے جو ہے وہ بدترین قسم کی آئسولیشن سے گزر رہا ہے، اور ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ، جس کا واحد سروائیول کا واحد ذریعہ قرضے لینا ہے یا امداد لینا ہے. تو وہ ملک تو کبھی اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی سٹینڈ لے گا، چونکہ سٹینڈ آپ جن لیں گے، جن لوگوں کے خلاف، ان سے پھر پیسے نہیں لے سکتے، تو پیسے آپ نہیں لے سکتے تو اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کی لائف لائن قرضے پہ یا امداد پہ یا پروگراموں پہ ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی ایم ایف ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ہاتھ میں ہوگا، سعودی عربیہ ہے تو اب وہ کسی طریقے سے آپ انڈیا کے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں، یا کم از کم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آپ ان سے پیسے بھی لیں گے تو آپ ان کو آنکھیں بھی دکھائیں گے، تو یہ پاسبل ہے نہیں. پاکستان اس سٹیج پہ نہیں ہے. اس کے لیے جس کیپاسٹی کی ضرورت ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. انڈیا بھی اگر اس وقت جو ہے وہ بڑا کنسٹرکٹیولی تقریر کیا کریں آپ یونائٹڈ نیشن میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن جو رول اس کا ہے ڈپلومیسی میں، وہ بہت کوآپریٹو اور بہت پروگریسو اور بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ہے. وہ ملکوں کے اعتماد حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ پے در پے جو ہے پارٹنرشپس ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. تو وہ جو ہے وہ ایسی کوئی بات کریں تو وہ سسٹینیبل ہے. تو پاکستان کس بنیاد پہ جا کے وہی اسی کی نقل شروع کرے، جیسے آپ کا سابق پرائم منسٹر صاحب جو آج کل جیلیں تبدیل کرتے ہیں اور ان لافلی اریسٹڈ ہیں اور بیہائنڈ دا بارز ہیں، جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ اسی طرح کی فلائٹ مارنے کی کوشش کی تھی کہ جی دیکھیں جی، ہم جو ہے وہ غیر جانبدار ہونے لگے ہیں اور ہم روس سے ملنے والے ہیں اور فلاں سے تیل لینے والے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے لیے ایک خاص قسم کی پہلے آپ کو ایک ریڑھ کی ہڈی بنانی پڑتی ہے، ایک طاقت گین کرنی پڑتی ہے، تاکہ کوئی آپ پہ حملہ کرے، آپ کو نہ کرے تو آپ زندہ رہ سکیں. آپ ایک دن تقریر کر کے دوسرے دن جو $1 بلین آپ کو چاہیے، جس پہ آپ کی زندگی اور موت اٹکی ہوئی ہے وہ طوطے کے اس میں، تو وہ کہاں سے ملے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. چین کو آپ آنکھیں نہیں دکھا سکتے چونکہ چین آپ کا آخری ریسکیو پوائنٹ ہے فی الحال. اس کو آپ آنکھیں دکھائیں گے تو آپ بالکل ایک دم گہرائی میں چلے جاتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو آپ آنکھیں نہیں دکھا سکتے چونکہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں بہت سارے معاملات میں ان پہ. تو سعودی عربیہ کو آپ آنکھیں نہیں دکھا سکتے، تو پھر آپ کیسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم غیر وہ حکم دیں گے تو آپ کو یس سر کرنا پڑے گا، ادروائز آپ اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے کے جائیں جو کہ آپ نے ایک بہت بڑا ایک پریشیس ٹائم فار لاسٹ 20 ایئرس جو ہے وہ ضائع کر دیا، جس میں کچھ لوگوں نے لوٹ گھسوٹ کی دوڑ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑا، کچھ لوگوں نے لوٹ گھسوٹ کے نام پہ، روکنے کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی دوڑ میں دنیا کو پیچھے چھوڑا، اور اب آ کے اچانک آپ کو ریئلائز ہوا کہ بہت دیر ہو گئی. پہلے آپ سٹارٹ کریں گے کسی بھی ملک میں کوئی سیریس تبدیلی جو ہے وہ 15-20 سال کا پیریڈ ہوتا ہے. تو آج آپ اگر واقعی سیریسلی سٹارٹ کر دیں تو پھر بھی آپ کو 15-20 سال چاہیے ایک نارمل ملک بننے کے لیے. تو آپ کس بنیاد پہ جو ہے وہ اس طرح کے ٹال کلیمز لے کے بیٹھے ہوئے؟
اور جو آپ نے بات کی کہ سیریسلی اگر اسٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی بھی تو وہ سیریسلی ابھی بھی اسٹارٹ کرنے کا تو کہیں دور دور تک کوئی دور دور تک کوئی آثار ہی نہیں ہے، کوئی کہانی ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. ایگزیکٹلی انفارچونیٹلی. ویسٹرن حامد باشانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. دوبارہ بھی آپ سے بات. جی آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ.